اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ القادر ٹریس کیس میں عمران خان کو سزا ہوگی یا نہیں، اور دوسرا کہ عمران خان کے کیسوں کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان پر اس وقت کون سے کیس ہیں اور عمران خان کو کیا القادر ٹریس کیس میں کل سزا ہوگی یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست دی ہے اور بریت کی درخواست پر اعتراض لگے تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو اعتراض ختم کرنے کی درخواست دے دی، اور عمران خان کا جو ٹرائل روکنے کی استدعا تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ کہا کہ پہلے اعتراض دور کر۔ دیکھیے، میں جب سے عمران خان کے کیسوں پر بھی بات کر رہا ہوں تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام نے ہمیشہ شریف خاندان کو ریلیف دیا۔ عمران خان کی درخواست پر ہمیشہ کی طرح آتا ہے، پہلے اعتراض لگتے ہیں، پھر اعتراض دور ہوتے ہیں، پھر سماعت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعتراض دور ہو کر اگلی سماعت ہوتی ہے یا نہیں، اس پر بحث کریں گے۔ PTI کو انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پر توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل چل رہے ہیں۔ آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت عمران خان کے اڈیالہ جیل میں جج صاحب پہنچ چکے ہیں اسپیشل کورٹ کے، اور عمران خان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہیں یا حاضر سروس ہیں۔ اگر وہ حاضر سروس ہوں گے یا ریٹائر ہوں گے، تفصیل آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے۔ کیا بریگیڈیئر صاحب ریٹائر ہیں یا حاضر سروس، کیا وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے گا یا نہیں، یہ آج پتہ چل جائے گا۔ آج توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی سماعت ہے اور اس پر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا عمران خان کو کل القادر ٹریس کیس میں سزا ہو جائے گی، میرا تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو صحافی ہیں، جو حکومت کے قریب سمجھے جانے والے ہیں، وہ کہیں گے پیغام آتے کہ آج کیا فیصل وابڈہ پریس کانفرنس کر کے بتائے گا یا نہیں، یہ بات الگ ہے۔ اور دوسرا کہ عمران خان پر کیسوں کتنے ہیں، اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کی جو سیشن کورٹ نے درخواستیں مسترد کر دی تھی 9 مئی کی 8، پہلے عدالت نے منظور کیونکہ وہ آزاد جج تھے، لیکن جب سے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے لگائے ہیں تو اس کے بعد عمران خان کی 8 درخواستیں مسترد ہو گئیں، اور اسے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور اس پر عمران خان کے کیسوں پر اعتراض لگے۔ اعتراض تو ایسے لگتے ہیں جیسے عمران خان نے جرم کیا، عمران خان کے وہاں انگوٹھے نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے عدالتوں کو بھی ملے، لیکن جان بوجھ کر عدالتیں انجان جج بنتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں عدالتیں یہ داغ قیامت تک نہیں دھو سکیں گی۔ جب تک پاکستان رہے گا یہ داغ 2 عدالتوں پر رہیں گے، ایک داغ بلہ چھین جانے والا، اور دوسرا نواز شریف کو جو مجرم تھا، جو اشتہاری تھا، بھگوڑا تھا، جو اداروں کو مطلوب تھا، اور نیب نے کہا جی نہیں۔ اس پر جیسے میاں گل رمزیب صاحب اور ان لوگوں نے، میں نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے میں درخواست دائر ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ضمانت کی درخواست دائر ہو گئی، اور دوسرا 5 منٹ میں نواز شریف کی درخواست پر نمبر الرٹ کر دی گئی۔ تیسری 5 منٹ بعد یہ خبر ہے کہ نواز شریف کی درخواست پر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور یکدم 10 منٹ بعد خبر ہے کہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل رمزیب صاحب سماعت کریں گے، اور 5 منٹوں بعد خبر یہ کہ دلائل پہنچ، اور میں اس طرح حیران تھا کہ وہاں نوٹس کیے بغیر نیب پروسیکیوٹر بھی موجود تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بدترین دن ہمیشہ قوم کو یاد رہے گا، اور یہ ڈیل کا تھا۔ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے جج صاحب، کیا پاکستانی قوم کو جج بے وقوف سمجھے؟ پہلے جو سوشل میڈیا کا دور نہیں ہوتا تھا وہاں سے پتہ نہیں چل جاتا تھا، جو عدالتوں کی کارروائی آتی نہیں آتی، خبروں کو کنٹرول کر لیا جاتا، لیکن اب تو ایک بات ایک سیکنڈ میں رپورٹ ہوتی ہے، اور وہ بھی سب کو معلوم ہوتی ہے۔ اور اس طرح نواز شریف کو ضمانت دے دی، آدھے 1 گھنٹے کے اندر درخواست دائر ہوئی اور 1 گھنٹے کے اندر انصاف دیا۔ اب آتی ہے کہ عمران خان کی درخواست، عمران خان کی درخواست دائر ہوتی ہے، اعتراض لگ جاتے، اعتراض دور ہوتے ہیں یا اعتراض ختم کرنے کی ہدایت کر دی جاتی ہے، اور جج سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم بے وقوف ہے، کیونکہ یہ جج بے وقوف ہیں، یہ غلام ہیں، غلاموں کے کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ میں وقت کہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ،
اور کوئٹہ ہائی کورٹ سے پاکستان اور عمران خان کو انصاف دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، نہ ججوں میں اتنی ہمت ہے۔ جج اتنی ہمت کر کے عمران خان کو جیل میں نہیں بلا سکتے۔ عمران خان پر جو ظلم و ستم ہوا اس پر جج صاحب اپنے حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہاں چیئرمین سینٹ اپنے حکم پر عمل نہیں، میں اگر ہوتا چیئرمین سینٹ کی سیٹ چھوڑ دیتا۔ میں بھی کیا کہتا ہوں کہ ان کو لوگوں کو اللہ کس طرح ذلیل کر رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم ملاقات کریں گے تو ملاقات نہیں کراتے۔ جب یہ کہہ دیتے کہ ہم ملاقات نہیں کرا سکتے تو اتوار والے دن عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور پیپل پارٹی جو جمہوریت کا رونگ روکتے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن افسوس پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس طرح شاہد خان عباسی نے کہا ہے کہ ہر طرف عدالت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے اور عدالت ہی سہولت کاری بنی۔ میں شاہد خان عباسی کی اس بات پر کروڑ فیصد اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا عدالتی نظام اگر سامنے کھڑا ہو جائے سماج تو پاکستان کے عوام کی قسمت بدل جاتی ہے، لیکن عدالتی نظام فریق بن جاتا ہے اور ایک فریق میڈیا بھی اس طرح عمران خان کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اور اس پر عمران خان جو ہوتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، عمران خان پر توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ہے، لیکن بریت کے القاعدہ ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان جو کیس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ معلوم ہے۔ وہ کیس ہیں عمران خان پر جو 9 مئی کے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، لیکن وہ اگلے سماعت پر مقرر ہوتے یا نہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔